السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اے نیو سسٹم واز ڈیوائزڈ. ایک نیا سسٹم بنایا گیا. جو پرماننٹ سیٹلمنٹ تھی اس میں کچھ پرابلمز آئی، تو ان پرابلمز کو ٹیک اوور کرنے کے لیے ایک نیا جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی انہوں نے نیا سسٹم ڈیوائز کیا، ایک نیا سسٹم بنایا. اے نیو سسٹم واز ڈیوائزڈ. تو یہ نیا سسٹم کیا تھا اور اس سسٹم کے تحت کیا ہونے والا تھا یا ان کے دماغ میں کیا تھا وہ آج ہم پڑھیں گے. کہتے ہیں دا کمپنی آفیشلز ڈیسائیڈیڈ ٹو چینج دا سسٹم آف ریونیو. ہالٹ میکنزی ڈیوائزڈ دا نیو سسٹم وچ کیم انٹو افیکٹ ان 1882. کہتے ہیں جو کمپنی کے آفیشلز تھے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو ریونیو کلیکٹنگ سسٹم تھا یا سسٹم آف ریونیو تھا ہم اس کو چینج کریں، ہم اس میں تبدیلی لائیں. تو اس کے بعد جو ہالٹ میکنزی تھے انہوں نے ایک نیا سسٹم بنایا. کس کے لیے؟ سسٹم ریونیو سسٹم کا ایک نیا سسٹم بنایا وچ کیم انٹو افیکٹ ان 1822، جو کب افیکٹ میں آیا 1822 میں. تو اس سسٹم کے تحت کیا تھا دپا کہتے ہیں انڈر ہز ڈائریکشنز کلیکٹرز وینٹ فرام ولیج ٹو ولیج انسپیکٹنگ دا لینڈ، میجرنگ دا فیلڈ اینڈ ریکارڈنگ دا کسٹمز اینڈ رائٹس آف ڈفرنٹ گروپس. کہتے ہیں تو جو ہالٹ میکنزی تھے اس کی ڈائریکشنز کے تحت جو بھی کلیکٹرز کیا کرتے تھے وینٹ فرام ولیج ٹو ولیج، وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جاتے تھے یا ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے تھے. انسپیکٹنگ دا لینڈ، جو بھی زمین تھی اس کی انسپیکشن کرتے تھے. میجرنگ دا لینڈ، زمینوں کو ماپتے تھے. اینڈ ریکارڈنگ دا کسٹمز اینڈ رائٹس آف ڈفرینٹ گروپس، اور جو وہاں پہ باقی گروپس تھے ان کی کسٹمز اور ان کے رائٹس کیا تھے یہ سارا کچھ وہ ریکارڈ کرتے تھے. کس کے؟ انڈر دا ڈائریکشنز آف ہالٹ میکنزی. یہ کب ہوا؟ جب کمپنی نے ایک نیا سسٹم ڈیوائز کیا. کون سا سسٹم؟ ریونیو سسٹم جو ان کا پہلا تھا پرماننٹ سیٹلمنٹ کا، وہ چینج کر کے انہوں نے نیا سسٹم ڈیوائز کیا. تو اس سسٹم کے تحت کیا تھا کہ ہالٹ میکنزی نے اپنے کلیکٹرز کو ڈائریکشنز دی کہ وہ ولیج ٹو ولیج جائیں، انسپیکشن آف لینڈ کریں یا میجرنگ دا فیلڈس اینڈ ریکارڈنگ دا کسٹمز اینڈ رائٹس آف ڈفرینٹ گروپس. تو the estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village mall had to pay. کہتے ہیں جو اسٹیمیٹ انہوں نے لگایا، جو اسٹیمیٹ ریونیو ہر ایک پلاٹ کا ایک گاؤں میں جو ایڈ کیا گیا تھا اس کو کیلکولیٹ کس کے لیے کیا گیا تھا دیٹ کہ ہر کوئی گاؤں ہر کوئی محل ان کو وہی ریونیو پے کرنا تھا. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہتے ہیں جو ایسٹیمیٹڈ ریونیو آفٹر میجرنگ دا لینڈ آفٹر انسپیکٹنگ دا لینڈ انڈر دس نیو سسٹم، انہوں نے جو اسٹیمیٹ وہاں پہ ہر ایک پلاٹ کا لگایا تو وہی انہوں نے کیلکولیشن کس کے لیے رکھی کہ ہر ایک محل کو، ہر ایک لینڈ کو، ہر ایک پلاٹ کو وہی ریونیو پے کرنا پڑے گا. دس ڈیمانڈ واز ٹو بی ریوائزڈ پیریوڈیکلی ناٹ پرماننٹلی فکسڈ. اور جو یہ ڈیمانڈ تھی یہ پیریوڈیکلی چینج ہوتی رہتی تھی، یہ پرماننٹلی فکسڈ نہیں تھی. جیسے پرماننٹ سیٹلمنٹ تھا اس کا جو ریونیو تھا وہ فکسڈ تھا، تو اس حساب سے جو یہ ہے یہ فکسڈ نہیں تھا. اینڈ دس واز ناٹ فکسڈ. ٹھیک ہے. The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman. کہتے ہیں جو یہ گاؤں میں جو بھی چارج کلیکٹنگ آف ریونیو تھا اور اس کو کمپنی کو پے کرنا تھا، یہ کس کی ذمہ داری تھی، یہ کس کی ریسپانسبلٹی تھی؟ ولیج کے ہیڈ مین کی، جو گاؤں کا بڑا آدمی تھا. رادر دین دا زمینداروں کے بغیر، جو لینڈ اونرز تھے ان کے بغیر، جو کمپنی نے وہاں میں اسٹیبلش کرا تھا گاؤں کا بڑا آدمی، ہیڈ مین آف دا ولیج، تو یہ ریسپانسبلٹی اسی کی تھی کہ وہ اسی گاؤں میں سے ریونیو کلیکٹ کرے اور وہ ریونیو کمپنی کی طرف پے کرے. دس سسٹم کیم ٹو بی نون ایز دا محلواری سسٹم، اور اسی سسٹم کا نام رکھا گیا محلواری سسٹم. کیا؟
महलवारी सिस्टम। तो इस सिस्टम में आपने देखा गया कि जो ये डिवाइस किया गया था हॉल्ट मैकेंजी ने आफ्टर द जो परमानेंट सेटलमेंट वहाँ पे थी, उसके बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो उन प्रॉब्लम्स के बाद कंपनी के ऑफिशियल्स ने सोचा कि हम इस जो रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम है इसको हम चेंज करेंगे। तो उस चेंजेस में क्या किया उन्होंने अपने जो उसके ऑफिशियल्स थे उन्होंने उसको हॉल्ट मैकेंजी ने उनको डायरेक्ट किया कि आप गांव यू हैव टू रीच द एवरी विलेज, अपने हर एक गांव में जाना है, वहाँ की लैंड को इंस्पेक्ट करना है या उसकी लैंड को मेजर करना है, उसके बाद मेजर करना है, और उसके बाद बाकी जो भी राइट्स हैं कस्टमर्स हैं वहाँ के बाकी ग्रुप्स के, यू हैव टू रिकॉर्ड ऑल दैट थिंग्स। तो उसके बाद उन्होंने एक प्लाट का एक एस्टिमेट लगाया कि इस पे कितना रेवेन्यू वो कलेक्ट कर सकते हैं, और उसी को कैलकुलेशन हेड उन्होंने रखा, किस लिए कि हर एक महल को हर एक गांव को उतना ही पे करना है जितना उन्होंने एक प्लाट का एस्टिमेट बनाया था। और ये जो डिमांड थी रेवेन्यू की, ये परमानेंट नहीं थी, ये पीरियडिकली चेंज होती रहती थी। तो उसके बाद ये जो डिमांड थी ये परमानेंट नहीं थी, ये चेंज होती रहती थी। और जो चार्ज था कलेक्टिंग किसके लिए, जो रेवेन्यू कलेक्टिंग के लिए, वो दिया गया था गांव के हेडमैन को रादर दैन द जिम्मेदार। और ये सिस्टम जो ये सिस्टम था, ये वाला सिस्टम रेवेन्यू कलेक्ट करने का, इसको नाम रखा गया महलवारी सिस्टम। थैंक्स।